اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردومنزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا، اور میرے ساتھ ایک سینئر شاعرہ موجود ہیں۔ بہت سی کتابیں بھی، مجھے تعداد معلوم نہیں، بہت سی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں جس پہ ابھی بات کریں گے ہم۔ تو اب ان کا حال چال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سبیہ آپا۔ سب سے پہلے تو میں اردومنزل.com کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے افتخار بخشا، یہاں بلایا، اور اس سے پہلے بھی جو میری کتابیں آئی تھیں اس میں بھی آپ نے مہربانی فرمائی۔ نہیں مہربانی نہیں، یہ سب پہ ہی مہربانی ہوتی ہے صرف آپ سے نہیں۔ اور ماشاءاللہ سے ایک طویل عرصے سے آپ کی یہ محبتیں ہیں، اور تمام اور وہ ہماری ایک شاعرہ کہتی تھی تسنیم آبدی کے دل جمعی سے کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس زمانے سے، بالکل اس زمانے سے۔ اور جب آپ دبئی میں تھیں تب بھی تمام شوق سے ہم دیکھا کرتے تھے، اور پھر آپ تشریف لائیں تو بالکل دل کھل اٹھا، جیسے لکھی تھی میں نے ایک، تو یہ بڑا ایک اچھا شگون ہمارے کراچی کے لیے کہ اتنی سینئر اور اتنی مقابل فخر شاعرہ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ اور پھر میں نے ضد بھی کی تھی آپ رہ جائیے، اور میری دعا پہ قبول ہوئی کہ آپ کراچی میں رہ گئے۔ ہاں جی، اب یاد آئی کہ وہ چلیں ریحانہ، اب آپ ریحانہ احسان پرانا ہے نا؟ جی جی۔ تو اب کیا کریں، ہم سنتے ہیں آپ سے۔ جی بہتر، میں ابتدا کرتی ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، وہ ہم کی ڈائری میں چھوڑے تو چند اشعار بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے آمنہ کے لال مجھے راستہ دکھا، میں ہو گئی نڈھال مجھے راستہ دکھا۔ اے آمنہ کے لال مجھے راستہ دکھا، میں ہو گئی نڈھال مجھے راستہ دکھا۔ پھر آج میرے رنج و مصائب کی خاک سے، پھر آج میرے رنج و مصائب کی خاک سے اٹھا ہے ایک سوال مجھے راستہ دکھا، اٹھا ہے ایک سوال مجھے راستہ دکھا، اور اس کشمکش میں آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اس کشمکش میں آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ اس کشمکش کو ٹال مجھے راستہ دکھا، اس کشمکش کو ٹال مجھے راستہ دکھا، اور ہیں رہ گزارے زیست میں تاریکیاں بہت، ہیں رہ گزارے زیست میں تاریکیاں بہت، اے شمع لازوال مجھے راستہ دکھا، اے شمع لازوال مجھے راستہ دکھا، اے آمنہ کے لال مجھے راستہ دکھا۔ دن رات حادثات کی میں دسترس میں ہوں، دن رات حادثات کی میں دسترس میں ہوں، اے صاحب کمال مجھے راستہ دکھا، اے آمنہ کے لال مجھے راستہ دکھا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اب آپ کچھ اور سنائیں اپنے کلام، اور یہاں کچھ بتائیں مجھے کتنی کتابیں آئی ہیں، سب دکھاتے ہیں ہم۔ آپا میری 4 کتابیں اب تک آئی ہیں، اور کچھ زیر تکمیل ہیں، زیر ترتیب ہیں، یہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ہاں، ایک آدھ تکمیل کے مرحلے سے اور زیر ترتیب بھی چند۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ میرے سب سے پہلے تو یہ آئی تھی 20 سال پہلے نا، کڑی دوپہروں کی سرگرمی، دکھائیں مجھے۔ اس پہ مجھے عبدالقدیر خان ایوارڈ بھی ملا میری۔ چلیں دوسری، اور یہ کڑی دوپہروں کی سرزمین پر یہ آئی تھی سن 2000 میں۔ اس کے بعد میں نے اپنے طور پہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھپائی تھی، اس کو باقاعدہ زیادہ تعداد میں بھی چھپانا ہے۔ مہکتے بام ادھر میرے، دوسری مہکتے بام ادھر میرے، اور تیسری کون سی غزلوں کی، اور تیسری میری گزشتہ سال یہ ہے روشنیوں کے ایک حالے میں۔
روشنیوں کے ایک خالے میں. یہ ماں کے موضوع پر تھی، مطلب میری ماں سب پہ 20 نظمیں 17-18 میری، اس پہ بھی آپ نے پروگرام کیا تھا. یہی ہے. اور دوسروں کی، مزدوروں کی، فوجیوں کی، شہدا کی، اور یہ سب کی ماں پہ لکھا، سب کی ماں پہ لکھا. اور یہ تازہ ہے. ہمارے کینیڈا سے آئی تھی پروین شیر، انہوں نے بھی ایسی ماں پہ لکھی، ماں پہ پوری ماں پہ پوری ان کی کتاب. ایک وہ خود اپنے لکھا تھا انہوں نے بطور ماں، اور ایک اپنی ماں پہ. اپنی ماں پہ. ہاں اچھا، وہ جو میرا ذاتی جو اپنی ماں پہ ہے نا، وہ تو ابھی آئے گی. اس میں میرا خیال ہے 20 نظمیں ہیں میری امی پہ، 19-20. اور باقی جو ہے دوسروں کی، مطلب شہیدوں نہیں، وہ تو کی. ایک ہی بات ہے نا، ماں پہ لکھ رہا ہے، ماں پہ کس کی ماں کیسے ہے، ماں کا اصل رول جو ہے یا کیا ہے. ہاں اپنی ماں پہ ایک اور مطلب ہے ارادہ، بہت قریب تھی اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گزر گئی ہیں. سوتے میں بھی یہ نہ چھیڑے بات، یہ نہ چھیڑے. یہ جب حالانکہ اتنے سال ہو گئے، اتنے المیہ آس پاس گزرے نا کہ بس یہ بات چھیڑے نا تو بس بندہ دکھی ہو کے بیٹھ جاتا ہے. آج کل تو اتنا سنا، یعنی ہر شعبے میں. اور تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں یہ جو وبا ہے اس سے نجات دے. اس سے نجات سے ہماری ضرورت جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. آمین. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان پہ اس کی نظر کرم ہے، لیکن مکمل اس کا خاتمہ ہو جائے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں. اور یہ آپ کی چوتھی کتاب ہے جی، یہ اسی سال آئی ہے جنوری میں، یادوں کی رہ گزر پہ. یہ جو شروع سے جن لوگوں سے تعلق رہا ان کی یادیں ہیں. اور اس میں کافی لوگ رہ گئے، خصوصاً گزشتہ سال تو اتنے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی لکھنا ہے، بہت سے اساتذہ کے بارے میں لکھنا ہے، بہت سے لوگوں کے بارے میں لکھنا ہے. تو اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آئے گا انشاءاللہ. تو یہ فی الحال یہ ہے یادوں کی رہ گزر پر. اور اس کے پیچھے میں نے اپنے کچھ اشعار بھی دیے ہیں جو غزلوں کے مجموعے سے تھے، وہ بھی جو ہے پیچھے. تو پہلے وہی میرے خیال ہے ڈفرینٹ ہے، الگ الگ. تو وہ پڑھ دوں. یہ الگ الگ میں نے غزلوں سے دیے. یہ چند روز جو آرام کے نظر آئے، یہ منتخب اشعار ہیں. جی، یہ چند روز جو آرام کے نظر آئے، ہزار نقص در و بام کے نظر آئے. یہ چند روز جو آرام کے نظر آئے، ہزار نقص در و بام کے نظر آئے. بہت اچھا. ہزار نقص در و بام کے نظر آئے. اور مجسمے، چلیں اس کے 3-4 شعر پڑھ دیتے. مجسمے غم و آلام کے نظر آئے، مجسمے غم و آلام کے نظر آئے، جو لوگ مجھ کو بڑے نام کے نظر آئے. مجسمے غم و آلام کے نظر آئے. اور میں جان کے نہیں ٹھہری کہیں بھی رستے میں، میں جان کے نہیں ٹھہری کہیں بھی رستے میں، میں جان کے نہیں ٹھہری کہیں بھی رستے میں. بہت سے مرحلے آرام کے نظر آئے، بہت سے مرحلے آرام کے نظر آئے. یہ 3 شعر اس غزل سے میں نے پڑھے. اور چلیں یہ جو اشعار ہیں نا، یہ غزلیں سنا دیں آپ. جی بہتر، یہ بجائے اس کے نا ایک ایک شعر درست. تو عرض کیا ہے کہ محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی، محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی، محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی، حقیقت ہے گماں ہوتے ہوئے بھی. محبت داستاں ہوتے ہوئے بھی، حقیقت ہے گماں ہوتے ہوئے بھی. اور بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر، بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر. سمندر مہرباں ہوتے ہوئے بھی، شکریہ. بہا لیتا ہے اپنے ساتھ اکثر، سمندر مہرباں ہوتے ہوئے بھی، سمندر مہرباں ہوتے ہوئے بھی. اور نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں، نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں، نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں. پرندے آشیاں ہوتے ہوئے بھی، بہت اچھے. نہ جانے دھوپ میں کیوں جل رہے ہیں، پرندے آشیاں ہوتے ہوئے بھی. اور دلوں میں
रक्स करते हैं सितारे, दिलों में रक्स करते हैं सितारे, दिलों में रक्स करते हैं सितारे, गुब्बारे कहकशां होते हुए भी, गुब्बारे कहकशां होते हुए भी, और ये दिल अब भी तुम्हारा मुंतजर है, असीरे कारवां होते हुए भी, असीरे कारवां होते हुए भी, और मोहब्बत दास्तां होते हुए भी, और दिलों के भेद वो ही जानता है, दिलों के भेद वो ही जानता है। तसव्वुफ का शेर है कि दिलों के भेद वो ही जानता है, हजारों राज़दां होते हुए भी, हजारों राज़दां। बताते थोड़ी कि ये तसव्वुफ का है, ये मोहब्बत का है, लोगों तक पहुंचने दे, वो खुद ही बताएंगे कि क्या है ये। जनाब अली, और अर्ज किया है कि एक और गजल के तेरे कूचे की तैयारी बहुत है, तेरे कूचे की तैयारी बहुत है, तेरे कूचे की तैयारी बहुत है, मगर ये जान भी प्यारी बहुत है, मगर ये जान भी प्यारी बहुत है, और हमारे शहर के दीवार दर पर, हमारे शहर के दीवार दर पर, हमारे शहर के दीवार दर पर ये शब कटने तलक भारी बहुत है, ये शब कटने तलक भारी बहुत है, ये शब कटने तलक भारी बहुत है, और हमारे बाग जलते जा रहे हैं, हमारे बाग जलते जा के लिए हमारे बाग जलते जा रहे हैं, अगरचे शुगले गुलकारी बहुत है, अगरचे शुगले गुलकारी बहुत है, और हमारे शहर के, नहीं अब तो बहुत लग रहे हैं, अगर आप जाएं तो बहुत पाकिस्तान में शजरकारी हो रही है अब तो। ये अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए है, तमाम मुल्क के कि हमारे ये जो है गर्चे शगले गुलकारी बहुत है, तो जो नौजवान नस्ल है उसे बनाए, उसको बढ़ावा दें, तरक्की दें, तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अर्ज किया है कि इश्क में एक हौसला दरकार है, इश्क में एक हौसला दरकार, इश्क में एक हौसला दरकार है, ठीक है वो जो यहाँ बीमार है, ठीक है वो जो यहाँ बीमार है, और बच्चियां शम्मे जला के लाई हैं, बच्चियां शम्मे जला के लाई हैं, साथ में आशाओं की मनहार है, और इतनी शम्मे जल रही हैं बस में, इतनी शम्मे जल रही हैं बस में, इतनी शम्मे जल रही हैं बस में, तेरी जानिब आपकी नजर तेरी जानिब देखना दुश्वार है, इतनी शम्मे जल रही हैं बस में, वो आपके सामने मियां साहब बैठे, उनकी तेरी जानिब देखना दुश्वार है, वो इतना ख्याल रखते हैं, उनकी नजर भी तो करें कुछ, तेरी जानिब देखना दुश्वार है, और अब सोच के नहीं, किताबें हैं तो सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरी जानिब देखना, ये इसमें एक शेर है एक्चुअली, तो चंद अशआर पढ़ रही हूँ कि ये सब जुनून ये वहशत छुपाए रखनी है, ये सब जुनून ये वहशत छुपाए रखनी है, मगर बिसाते मोहब्बत बिछाए रखनी है, ये सब जुनून ये वहशत छुपाए रखनी है, मगर बिसाते मोहब्बत छुपाए रखनी है, और हवा उड़ाए लिए जा रही है सब रस्ते, हवा उड़ाए लिए जा रही है सब रस्ते। देखो भाई दाद दे रहे हैं सर, ये आप जोर से भी दे सकते हैं दाद, माशाल्लाह आप इतनी करते हैं, ख्याल करते हैं, है ना, है ना। चले, हवा उड़ाए लिए जा रही है सब रस्ते, निगाह रेत पे देखो जमाए रखनी है, और मौजूदा हालात में के लिए कि हमारा वक्त अजब है, हमारा शहर अजब है, ये वक्त अनोखा है, दिलों की बात दिलों में छुपाए रखनी है, यानी हकीकत में ना कहें लोग पीछे पड़ जाते हैं, बजाते नहीं, शेर सुनाए, दिलों की ये गुजरी है हमारे पर टेप लगा ले, हमारा शहर अजब है, ये वक्त अनोखा है, दिलों की बात दिलों में छुपाए रखनी है, और दिलों की बात दिलों में छुपाए रखनी है, और फरिश्ता शाम को मायूस लौट जाएगा,
فرشتہ شام کو مایوس لوٹ جائے گا، کسی طرح کوئی نیکی کمائے رکھنی ہے. شکریہ. کسی طرح کوئی نیکی کمائے رکھنی ہے، فرشتہ شام کو مایوس لوٹ جائے گا. اور جناب علی چراغ جزو در و بام ہونے والا ہے. چراغ جزو در و بام ہونے والا ہے. چراغ جزو در و بام ہونے والا ہے، یہ معجزہ بھی سر شام ہونے والا ہے. بہت اچھے. واہ واہ. ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے سب رستے، ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے سب رستے. نہیں سوری، چراغ جزو در و بام سامنے نہیں نا تو مکس ہو رہا ہے. چراغ جزو در و بام ہونے والا ہے، یہ معجزہ بھی سر شام ہونے والا ہے. سنا ہے درد سے آرام ہونے والا ہے. سنا ہے درد سے آرام ہونے والا ہے. سنا ہے درد سے آرام ہونے والا ہے، نہ جانے کیا میرا انجام ہونے والا ہے. نہ جانے کیا میرا انجام ہونے والا ہے. اور اچھا ہوگا انجام انشاءاللہ تعالی. اور جناب علی سبھی آپ کی فرمائش غزلوں کی ہے تو نظمیں ہیں تو نظمیں سنا دیں. ہاں نظمیں بھی سناتی ہوں. تو سامنے ہے سنا. میری صورت میری قسمت سمجھنی چاہیے. اب تھوڑا سا نا بہت زیادہ جو ہمارے اندر وہ تھا نا غربت، اور یہ بہت زیادہ نا مطلب فیملی میں بھی بدنام دے سکتے کہ تم تو مطلب کیا فیملی میں بھی بدنام اس اعتبار سے کہ کچھ بولتے ہی نہیں نا، مروت میں لوگ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم. تو یہ اس پہ ہم نے لکھا کہ میری قسمت سمجھنی چاہیے، مجھے بھی جنگ کرنی چاہیے. میری قسمت سمجھنی چاہیے اب، مجھے بھی جنگ کرنی چاہیے اب. اور اداسی پوش پتوں کے بدن پر، اداسی پوش پتوں کے بدن پر نئی رنگت اترنی چاہیے. نئی رنگت اترنی چاہیے اب. اور غموں سے روشنی ہوگی چمن میں، غموں سے روشنی ہوگی چمن میں. غموں کی ذو بکھرنی چاہیے، غموں کی ذو بکھرنی چاہیے اب. اور گزرنے کی صراط دل سے مجھ کو، گزرنے کی صراط دل سے مجھ کو کوئی تدبیر کرنی چاہیے اب. کوئی تدبیر کرنی چاہیے اب. اور پسے خاکے حوادث چھپ گئی جو، پسے خاکے حوادث چھپ گئی جو، وہی صورت نکھرنی چاہیے. بہت اچھے. وہی صورت نکھرنی چاہیے اب. اور پسے خاکے حوادث میری قسمت سمجھنی چاہیے اب، مجھے بھی جنگ کرنی چاہیے. میرا یہ لہجہ جو تھوڑا سا تبدیل ہوا تو میں آپ کے فارم کے توسط سے کہ ایکچولی سبیہ آپا میں نے بہت یعنی کالج کے زمانے میں فرسٹ ایئر سے ہی تو میں کالج کے جب مشاعرے پڑھا کرتی تھی تو میرے اساتذہ بڑے جید خواتین تھیں، بیگم اسلم فاروقی اور بیگم شاملہ خطی. تو اور لیکن مجھے بنیادی طور پہ جن سے میں نے بچپن میں اصلاح لی صحبہ اختر، انہوں نے مجھے اسی زمانے سے بہت کم عمری سے شہری منظرنامہ میں داخل کر دیا تھا. اس وقت میرا نام ریحانہ شاہین تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ایک عرصے کے بعد 10 سال ایران میں رہی، لکھتی رہی، چھپتی رہی. میں جب یہاں آئی تو ریحانہ احسان نام ہو گیا تھا. تو بہت سے لوگ منظرنامے میں اس وقت آئے جب میں ریحانہ احسان تھی، تو ان کا بھی قصور نہیں. اب وہ اپنی پیار سے اساتذہ بن گئے، ہم چپ سنتے رہے، 20 سال چپتے رہے. اب یہ کہ اب کبھی اگر ہمارے منہ سے نکل جائے کہ کب آپ نے شروع کیا یا کیا، تو وہ طوفان اٹھا لیتے ہیں، بلکہ فون کر کر کے لوگوں سے لکھواتے ہیں، ہائی ویلا مچاتے ہیں. تو یہ ذرا سا ہمارا تھوڑا سا لہجہ، ورنہ ہم جو ہے ہم تو بالکل ہی یعنی لہو 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 رہے ہمیشہ.
لیکن ابھی بھی ہے احترام نہیں آپ کو کرتے ہیں. ایسا نہیں، آپ کو داد سے نوازتے ہیں لوگ، اچھی طرح سے ملتے ہیں؟ جی بے شک، لیکن یہ وہ منظرنامہ نہیں جانتے جب میں رانا شاہین کے نام سے کہتی تھی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے سینئر بننی ہے، ہم سے استاد بننے ہیں. اور بلکہ اگر اپنے اساتذہ کا نام لوں، جیسے کہ میں نے صحبہ اختر کا نام لیا اور شان اللہ خطی کا نام لیا، بلکہ پروفیسر مجنو گورکھپوری نے فرسٹ ایئر میں مجھے کراچی کی طالبات میں اس حیثیت سے اول انعام دیا تھا، ٹرافی دی تھی. کتنی پرانی آپ باتیں سنیں. اور تو وہ لوگ یہ بھی برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ اساتذہ کے نام ٹانک دیتی ہیں. کیا میں ان کی شکر گزار نہ ہوں؟ کیا میں ان کی محبتوں کا اقرار نہ کروں؟ کیا میں اپنے بزرگوں کو بھول جاؤں؟ ہاں، میں نے ایک عرصے تک نا، میں نے یعنی جب میں پی آئی اے میں تھی، جب بھی لکھتی تھی، چھپتی تھی اخبار خواتین میں، اخبار جہاں میں، جب اس میں اختصاص یوسف ایڈیٹر تھے، اخبار خواتین میں، نوائے وقت میں، حریت میں. تو مجھے بالکل یہ نہیں تھا کہ بحثی شاعرہ مجھے شناخت کرنا نہیں، لا الہ الا اللہ، مجھے بالکل نہیں تھا. اور اس کے بعد بھی جو ہے ایک زمانے تک نا مجھے یہ تھا، بلکہ میں نے ٹی وی پہ، میں اناؤنسر رہی ہوں 83 سے 89 میں پی ٹی وی پہ. ہاں، تو وہ بھی میری ایک شناخت تھی. ڈیبیٹر تھی اپنے کالج میں، ڈیبیٹر بھی تھی، کمپیئر بھی تھی. تو میرا ایسا کمپلیکس نہیں تھا کہ، بلکہ جو ہمارے لیجنڈس ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ بڑے خاردار رستے ہیں. اور تو میرے ایسی کوئی وہ نہیں تھا. اور میں نے ابھی بھی ریحانہ احسان کے نام سے بھی نا، میں نے متعدد بار سوچا کہ کاش مجھے اپنی شناخت وہی رکھنی چاہیے تھی جہاں پیار کرنے والے لوگ تھے. کاش، مطلب میں میرے اندر ہے پیدائشی شاعری ہے تو میں کرتی ہوں، میں مجبور ہوں. میرے خدا نے مجھ میں جو صلاحیت دی ہے اس کا اظہار کرنا، میں اس کا اظہار کرتی ہوں. اچھی بات ہے. لیکن میں نے بارہا سوچا کہ کاش میں یہ شناخت، اب بھی سوچتی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنی شناخت بدل لوں تاکہ میں نہیں، بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کی حیث جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اظہار ضروری ہے. یہ آپ کو تاکہ میں اس گندی لابیزم سے نکلوں، اس کمپلیکیٹڈ لوگوں سے نکلوں. کیا مشکل ہے حالات یہاں کے ادبی لحاظ سے؟ حالات بہت مشکل ہے سبیہ آپا، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، مجھے بہت برا لگتا ہے. اب مجھے لگتا ہے میں بدل گئی ہوں. ہمیشہ ہر ایک کا احترام کیا، جنگ آپ نے کر دیا نا، جنگ تو جاری ہو گئی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے، ہاں، لیکن آپ یقین چلے معاف کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ سننے والا چیزوں کو، اور وہی آخر میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بالکل. اور آپ اس پہ پریشان نہیں ہوں، اتنا نہیں پریشان ہوں، بس لکھتی جائیں، اپنا کام کر لیں جو اپنے حصے کا کام ہوتا ہے. بہت سے بڑے بڑے شاعر جو بعد میں مشہور، چند منتخب اشعار آپ کو سناتے ہیں. موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. کیا کہنے، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، بہت دنوں سے بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، وہ دوستی میں نہیں دشمنی میں اچھا تھا. کیا کہنے وہ بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، وہ دوستی میں نہیں دشمنی میں اچھا تھا. اور وطن کے لیے ایک شعر لکھا تھا، 2 شعر سنیے. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. کیا کہنے، وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے. سبحان اللہ، وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے. وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے. اور شعر سنیے. وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھتی ہے، وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے، دل کی دنیا میرے سرکار کہاں رکھ دی ہے. ہو گیا ہے میرا
ایسے میں گزرنا مشکل. کیا کہنے ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل, تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ سبحان دی. اللہ سبحان اللہ. ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل, تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ دی ہے. اور جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا. واہ واہ. جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا. جیت رکھ دی ہے کہاں, ہار کہاں رکھ دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیت رکھ دی ہے کہاں, ہار کہاں رکھ دی ہے. اور سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا. واہ واہ. سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا. میں نے وہ دولت پندار کہاں رکھ دی ہے. سبحان اللہ. سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا. میں نے وہ دولت پندار کہاں رکھ دی ہے. اور بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے. بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے. میں نے وہ شوخی گفتار کہاں رکھ دی ہے. بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے. میں نے وہ شوخی گفتار کہاں رکھ دی ہے. اور سوچ میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر. کیا کہنے. سوچ میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر. تو نے دنیا میری اس پار کہاں رکھ دی ہے. سوچ میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر. تو نے دنیا میری اس پار کہاں رکھ دی ہے. اور اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے. اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے. اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے. تو نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ دی ہے. اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے. تو نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ دی ہے. بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے. میں نے وہ شوخی گفتار کہاں رکھ دی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. ایک شعر یہ سناتے ہیں غزل اور ارشاد. پہلی غزل میری اس کتاب کی ہے, وہ میں آپ کو سناتی ہوں. روح کا ہے ملال غزلوں میں. واہ واہ. روح کا ہے ملال غزلوں میں. جسم جاں کا جلال غزلوں میں. روح کا ہے ملال غزلوں میں. جسم جاں کا جلال غزلوں میں. میرے ماحول میں جو تلخی ہے. میرے ماحول میں جو تلخی ہے. اس کا سارا وبال غزلوں میں. میرے ماحول میں جو تلخی ہے. اس کا سارا وبال غزلوں میں. پھر کہیں خون دل بہا ہوگا. پھر کہیں خون دل بہا ہوگا. سارے صدمے سنبھال غزلوں میں. پھر کہیں خون دل بہا ہوگا. سارے صدمے سنبھال غزلوں میں. اور کون اتنا اداس ہوتا ہے. کون اتنا اداس ہوتا ہے. دیکھ لے دل کا حال غزلوں میں. کون اتنا اداس ہوتا ہے. دیکھ لے دل کا حال غزلوں میں. اور سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر. سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر. ہے یہی تو کمال غزلوں میں. سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر. ہے یہی تو کمال غزلوں میں. اس میں ہر ذائقہ حیات کا ہے. اس میں ہر ذائقہ حیات کا ہے. ہے عروج و زوال غزلوں میں. ہے عروج و زوال غزلوں میں. چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں. چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں. ہے میری اپنی ڈھال غزلوں میں. چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں. ہے میری اپنی ڈھال غزلوں میں. اور اپنے دل کی مثال دیتی ہوں. اپنے دل کی مثال دیتی ہوں. ہے یہی بے مثال غزلوں میں. اپنے دل کی مثال دیتی ہوں. ہے یہی بے مثال غزلوں میں. ظلم کو روکنا ہے جذبوں سے. ظلم کو روکنا ہے جذبوں سے. چھوڑ حسن و جمال غزلوں میں. ظلم کو روکنا ہے جذبوں سے.
چھوڑ حسن و جمال غزلوں میں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اسی کے ساتھ ہم اس ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی مہمان نوازی، آپ کا ساتھ جو یہ خوشگوار وقت گزرا، اس کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، صحت مند رکھے ہم سب کو. بہت شکریہ. اور اب یہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے اور سب کو صحت دے. اس دور میں ضرور زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے اللہ سے کہ پروردگار سب کو خیر